بہترین بہترین گول گپے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں، اس کا آپ لک دیکھیں ناظرین۔ جس طرح اس کا لک زبردست ہے، اسی طرح اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے، بالکل خالص ہے، اکنامیکل ہے۔ آپ بہت کم خرچے سے گھر میں بہترین گول گپے بنائیں، اپنے بچوں کو اور اپنے مہمانوں کو ناظرین اس کو کھلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے گول گپے۔ ہمارے پاکستان میں لوگ اس کو گول گپے ہی کہتے ہیں، زیادہ تر انڈیا کے لوگ اس کو پانی پوری بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بہترین گول گپے ریسیپی ہم بنائیں گے، خالص اور زبردست ریسیپی انشاءاللہ اپنے انداز سے۔ ناظرین ہم لیں گے، یہ آپ دیکھیں سوجی ہے، 1 کپ سوجی ہے ناظرین، 2 ٹیبل سپون یہ میدا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ 50 گرام اس میں ہم چینی کا استعمال کریں گے ناظرین، 50 گرام املی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ یہ ایک بہترین ریسیپی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کریں گے انشاءاللہ۔ پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین باؤل میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے 1 کپ سوجی اور 2 ٹیبل سپون ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے میدا، اور ناظرین یہ آپ ضرور نوٹ کر لیں، ہم نے اس میں ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک انشاءاللہ، اور ناظرین 1/4 ٹی سپون یعنی 1/4 چائے کا چمچہ اس میں ہم ڈالیں گے میٹھا سوڈا، یہ آپ لازماً نوٹ کر دیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ناظرین ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے، اسی طرح جو ہماری اس کا جو خشک حالت ہے اس میں ہم پہلے اس کو مکس کریں گے ڈرائی فارم میں۔ ناظرین میں بیچ میں سے کیمرہ آف کروں گا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو، اور جو ضروری باتیں ہیں، جو ضروری ٹپس ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں۔ یہ مکس ہو گیا ہے، اس میں ہم پانی ڈالیں گے۔ آپ پانی جب بھی ڈالیں تھوڑا پانی ڈال کر کے ڈالیں، تاکہ یہ جو ہے نا، اس سے ہم نے تھوڑا سا سخت ڈو بنانا ہے۔ آپ پانی تھوڑا کر کے ملائیں تاکہ جس طرح ہمیں ریکوائرڈ ہے اسی طرح ڈو بن جائے۔ ناظرین اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس طرح مسل کے گھوننا ہے تاکہ جو سوجی کا دانہ ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے۔ ناظرین ڈو میں نے بنا دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ میڈیم ڈو ہونا چاہیے، نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ اس کو ناظرین اب ہم 20 منٹ کے لیے ڈاپ کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین جتنی دیر ہمارا ڈو کو ٹائم ملتا ہے 20 منٹ کے لیے، اس دوران ہم اس کے لیے بنائیں گے چٹنی، 3 قسم کی چٹنی انشاءاللہ بنائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے پودینہ، اور ناظرین یہ املی لیا ہوا ہے تھوڑا سا۔ یہ ناظرین ہم بنائیں گے ہماری پہلی چٹنی، املی کی چٹنی۔ ناظرین املی کی کٹی میٹھی چٹنی ہے، اس میں نے ڈال دیا ہے چینی ہے ناظرین، اور 50 گرام اس میں ہم ڈالیں گے املی، ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں 1 کپ پانی، ٹھیک ہے ناظرین۔ چولہا میں آن کر دیتا ہوں اس کو ناظرین، ہم تیز آنچ پر، فل آنچ پر پہلے اس کو بوائل کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ابھی میں نے آنچ فل پر کیا ہوا ہے تاکہ اس میں جلدی سے جلدی ابال آ جائے، اور چینی بھی اس میں حل ہو جائے گا۔ ناظرین اس میں بوائل آ گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ اب میں آنچ کو کم کر دیتا ہوں، آنچ میں نے کم کر دیا ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ مسالہ جات، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ ہے 1/2 ٹی سپون، آدھا چمچہ چائے کا چمچہ یہ ہے زیرہ پاؤڈر، کوٹا ہوا زیرہ ہے۔ 1/2 ٹی سپون ناظرین اس میں ہے سفید نمک، 1/2 ٹی سپون اس میں ہے کالا نمک، اور 1/2 ٹی سپون ہے ناظرین ادرک پاؤڈر، سونٹ کا پاؤڈر ہے۔ 1/2 ٹی سپون ناظرین یہ ہے دڑا مرچ، اور 1/2 ٹی سپون ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ۔ ناظرین چاٹ مسالہ میرا اپنا تیار کردہ ہے، اس کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اور اینڈ سکرین پر بھی یہ لگاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں نے چاٹ مسالہ گھر میں بنانا ہے تو میرے ریسیپی کو فالو کریں انشاءاللہ، آپ بہترین چاٹ مسالہ گھر میں ہی بنائیں اور بالکل تسلی سے استعمال کریں۔ یہ مسالہ جات ناظرین ہم اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ۔
اور ناظرین فوڈ کلر ڈالیں گے، یہ تھوڑا سا بس ایک پنچ کلر ہے فوڈ کلر، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ریڈ کلر میں نے اس میں ڈال دیا، یہ پروف فوڈ کلر ہے، یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر جو ہے اس کا ہے وہ لک نہیں بنتا، اس لیے یہ ڈالنا پڑتا ہے۔ ناظرین کلر آپ ویسے بھی یہ چٹنی گھر کے لیے بناتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کلر ڈالیں، کلر ڈالیں یا نہ ڈالیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لک پہ فرق پڑتا ہے۔ اس کو ہم مزید 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین املی کی کٹی میٹھی چٹنی ہماری بالکل ریڈی ہے۔ اب اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھ لیں گے، اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کرنے دیں گے ناظرین۔ یہ ناظرین ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سے پھر ہم گٹلیاں نکال کر پھینکیں گے۔ ناظرین املی کی کٹی میٹھی چٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ اس کا اینڈ رزلٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں بالکل بہترین ہے، تک بھی ہے، اس میں نے کوئی کارن فلور وغیرہ نہیں ڈالا، یہ بہترین املی کی کٹی میٹھی چٹنی ہے، تیار ہو گئی۔ اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھیں گے۔ اب ناظرین ہماری دوسرا جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے۔ ٹھنڈا پانی کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ میں نے 1 ٹیبل سپون لیا تھا املی، اس کو پانی میں ڈبو کے رکھا تھا۔ اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس میں سے میں گٹلیاں نکال کے پھینک دوں۔ اس کا گودا ناظرین ہم اس میں حل کریں گے، اس میں سے میں نے گٹلیاں ہٹا دی ہیں۔ اس میں اب ہم ڈالیں گے سادہ پانی، ہم نے بنانا ہے ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم یہ مسالہ جات ڈالیں گے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ ناظرین ہے زیرہ کوٹا ہوا 1/2 ٹی سپون، نمک ہے 1/2 ٹی سپون، امچور پاؤڈر ہے 1/2 ٹی سپون، اور دڑا مرچ ہے 1/2 ٹی سپون۔ یہ مرچیں اور نمک آپ اپنی پسند کے مطابق زیادہ کم کر سکتی ہیں۔ یہ ابھی اس میں ہم ڈالیں گے۔ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے، یہ ہماری دوسری چٹنی ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہم بنائیں گے دہی والی چٹنی۔ دہی کی چٹنی کے لیے ہم لیں گے دہی، آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین، جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق آپ دہی لیں۔ اور ناظرین اس پہ میں ابھی ڈالوں گا 1 ٹیبل سپون یہ ہوا کوٹا ہوا یہ پودینہ ہے اور سبز مرچ ہے، یہ ہم جسٹ مکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہماری دہی والی چٹنی اور پودینہ والی چٹنی اور مرچوں والی چٹنی یہ ہماری تیار ہے۔ یہ ناظرین بیچ میں سے میں نے کیمرہ آف کیا ہے، جو چیزیں ضروری ہے بتانے کی وہ میں نے آپ کو بتا دیے ٹپس، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ہماری بہترین چٹنیاں تیار ہو گئی ہیں۔ یہ ناظرین جو چٹنی ہے وہ ہے دہی والی چٹنی۔ یہ ناظرین ہماری دوسری چٹنی بن گئی ہے ٹھنڈا پانی، اور سب سے پہلے جو ہم نے بنائی تھی وہ املی کی کٹی میٹھی چٹنی ہے، جو تینوں چٹنیاں ہماری بالکل ریڈی ہو گئی ہیں۔ ناظرین تینوں چٹنیاں میں نے آپ کے سامنے تیار کی، آپ نے ناظرین نوٹ کیا ہے اس میں سارے جو ہے چیزیں نیچرل ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مضر صحت ہو۔ فوڈ کلر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ڈالیں تو ڈالیں، نہیں ڈالیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لک کے لیے جو کمرشل کے لیے ہے، لک کے لیے لوگ ڈالتے ہیں، لیکن ناظرین اس میں کوئی مضر صحت چیز نہیں ہے، نہ اس میں ٹاٹری ہے نہ کوئی اور گن بلا، خالص چٹنیاں تینوں میں نے تیار کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم بنائیں گے گول گپے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ تسلی سے اور توجہ سے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ گول گپے آج کے بعد آپ لوگ بازار گول گپے بنانے کے لیے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ گول گپے اور گول گپے کے لیے چٹنیاں آپ گھر میں بنائیں، گھر میں پارٹی کریں، خود بھی کھائیں اور مہمانوں کو بھی کھلائیں۔ ڈو کو رکھے ہوئے 20 منٹ ہو گئے ہیں، ڈو ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اس کا سائز زیادہ ہے، اس سے ہم بنائیں گے 2 چھوٹے ڈو، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو بالکل ہاف کریں گے، اگر آپ اس سے زیادہ بنائیں تو اس سے آپ 4 چھوٹے ڈوز بنائیں۔ میرا جو ہے ڈو ہے اس سے 2 ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ 2 چھوٹے ڈو میں نے بنا دیے ہیں۔ اب ناظرین اس میں سے ہم 1 ڈو لیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کو ہم پھیلائیں گے روٹی کی طرح۔
नाजरीन इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फैलाएंगे। इसके लिए नाजरीन आप कटर भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है नाजरीन। और अगर कटर अवेलेबल ना हो तो कोई भी ये ढक्कन है टूथपिक्स के डब्बे का, टूथपेस्ट का नहीं, ये टूथपिक्स का है, ठीक है नाजरीन। इस किस्म का कोई भी आप ढक्कन लें, इसको आप देखें, इसको मैंने यहाँ रख दिया है, इसको प्रेस करके थोड़ा सा इसको घुमा दें तो ये हमारा एक गोलगप्पा बन गया है। आप दूसरा बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने गोलगप्पे बना दिए हैं, आपको दिखाया था, यही ढक्कन मैंने यूज़ किया है। आप कोई भी ढक्कन यूज़ करें, जो साइज़ के आप बनाना चाहते हैं तो वही आप बनाएं। अब इसमें से जो ये एक्स्ट्रा ये आटा है, ये इसमें से हम इस तरह आराम से उठा लेंगे। गोलगप्पे जो है वो हमारे यहाँ पर रह जाएंगे। और ये आटा इंशाल्लाह हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हम दोबारा बेलेंगे, फैलाएंगे इसको नाजरीन दोबारा, और इससे दोबारा इसी ढक्कन की मदद से हमने गोलगप्पे बनाने हैं। दूसरा तरीका ये है नाजरीन कि आप छोटे छोटे डफ बना दें गोलगप्पे को साइज़ के मुताबिक, और हर उसको फैलाते जाएं और उससे आप गोलगप्पे बनाएं। लेकिन उस तरीके से मुश्किल है, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। नाजरीन गोलगप्पे हमने बना दिए हैं, अब ये कच्चे हैं इंशाल्लाह। अभी इसको हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। घी अभी मैंने गरम कर दिया है, घी आप पहले गरम करें। अब इसमें हम ये डालेंगे, लेकिन डालते ही इसको हमने थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये फूल जाए अच्छी तरह। आप देखिए इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त हैं। इंशाल्लाह इसी तरह मैं सब बनाकर इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है नाजरीन। इस तरह जो है ये अभी हमारे पक गए हैं, ये हम स्ट्रेनर में डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन सारे गोलगप्पे हमारे तैयार हो गए हैं। बीच में 4-5 दाने चिपटे भी निकले हैं, ये निकलते हैं, ये बाज़ार वालों से भी निकलते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आप देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बिल्कुल खालिस हैं। अब इसको इंशाल्लाह चटनी भी हमारे तैयार है, गोलगप्पे भी हमारे तैयार है। इसको किस तरह सर्व करेंगे इंशाल्लाह ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। गोलगप्पे हमारे तैयार हैं, चटनी हमारी तीनों चटनियाँ तैयार हैं। अब नाजरीन इसमें हम इसको कैसे सर्व करेंगे, आप लोगों ने खाए भी होंगे, तो घर में आप किस तरह इसको सर्व करेंगे इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। आप नाजरीन ये अभी देखें, ये मैंने एक गोलगप्पा दिया हुआ है, इसके बीचों बीच आप यहाँ पर एक इस तरह इसमें सुराख कर देंगे, ठीक है नाजरीन। इसको अब हम इस तरह रखेंगे, ठीक है नाजरीन। ये दूसरा मैंने ले लिया। आप इसमें चना डालेंगे और चटनियाँ डालेंगे इंशाल्लाह। जितने भी गोलगप्पे आप सर्व करना चाहती है उसमें इसी तरह सुराख कर दें। अभी नाजरीन आपको मैं बता दूं, इसमें जो फिलिंग मैं कर रहा हूं, असल बात वही है कि फिलिंग कौन सी है। नाजरीन आप देखें, इसके सर्व करने के स्टाइल को आप देखें। आप अपने मेहमानों को इस तरह इंशाल्लाह सर्व करेंगे तो आपके मेहमान इंशाल्लाह वाह वाह करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह मैंने आपको ये तरीका बताया है। अब नाजरीन हम एक एक चटनी इसमें डालेंगे। सबसे पहले नाजरीन हम इसमें डालेंगे दही वाली चटनी, ठीक है नाजरीन। हर गोलगप्पे में ये जाएगी थोड़ी थोड़ी। ये जो फिलिंग अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये फिलिंग आपको कमर्शियल आप देखें वहाँ पर आज आपको ऐसा फिलिंग नहीं मिलेगा, ऐसा साफ़ सुथरा फिलिंग नहीं मिलेगा। आप अगर क्वालिटी कॉन्शियस हैं, थोड़ी सी मेहनत करें, घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को मज़ा आएगा। हर वक्त तो बंदा नहीं बना सकता, लेकिन अब जब भी आपका मूड हो, ज़्यादा खाने का मूड हो, आप इसमें इस तरह घर में आराम से बनाएं। अब इसमें मैंने ये चटनी डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी, ठीक है नाजरीन। थोड़ी थोड़ी इमली की चटनी मैंने डाल दी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर इस तरह आप इंशाल्लाह बनाएंगे, घर में बच्चों को और मेहमानों को खिलाएंगे, इंशाल्लाह सब आपको दुआएं देंगी और आप फिर इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगी इंशाल्लाह। अब नाजरीन इसमें हम डालेंगे चना,
सब अपने हाथों की बनी हुई चीज़ें हैं, सब साफ़ सुथरी हैं। ठीक है नाज़रीन, बेहतरीन हैं, टेस्टी हैं। आपकी तसल्ली होगी इंशाअल्लाह कि आप जो है खालिस चीज़ खिला रही हैं। कोई इसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सेहत के लिए मुज़िर हो। आप इसको देखें, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इसका आप लुक देखें नाज़रीन, जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है, इसी तरह इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल खालिस है, इकनॉमिकल है। आप बहुत कम खर्चे से घर में बेहतरीन गोलगप्पे बनाएं, अपने बच्चों को और अपने मेहमानों को नाज़रीन इसको खिलाएं। सब आपकी तारीफ़ें करेंगे इंशाअल्लाह। और जब सब लोग आपकी तारीफ़ें करें तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन ये गोलगप्पों की रेसिपी शेयर करें। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारे भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।